بہت بڑی بات ہے، ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا اور پھر اس پر غور کیجئے گا کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو ہمارے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، وہ افراد جو ہماری دکانوں پہ کام کرتے ہیں، وہ افراد جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ افراد جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی جملہ اضافہ نہیں کرتا، صرف اس پر آپ خود غور کر لیجئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے غلام، یعنی نوکر اور خادم تو پھر بھی اس سے بہت بہتر درجے میں ہوتا ہے، غلام کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہوتا تھا، غلام کو تو اتنی حیثیت بھی حاصل نہیں تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے، کہ کوئی بھی مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اور عرب کی سرزمین پر کوئی غلام قمیص پہن کے نہیں چل سکتا تھا، صرف تہمت باندھ کے چلتا تھا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ غلام آ رہا ہے، اور جو وہاں کے سردار صاحب ہیں وہ اپنا ذرا ہٹ کے اس سے گزریں تاکہ غلام کا سایہ نہ پڑ جائے اس پہ، اور اس غلام کا مالک یہ اپنا حق رکھتا تھا کہ اگر کسی بھی بات پر اس غلام کو مار مار کے ختم کر دیا جائے تو تب بھی اس آقا کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا۔ جناب غلام کو قتل کیا، کیا ہے، اس کی ملکیت ہے، جیسے بھیڑ بکری ذبح کر دی جاتی ہے ویسے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو وہ تمہارے بھائی ہیں اور ان کو اسی کھانے میں سے کھلاؤ جس میں سے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اس لباس میں ان کو شریک کرو۔ پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اے لوگو جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ بھی روایات غلط قسم کی موجود تھیں اور جو بھی رسم و رواج غلط قسم کا موجود تھا، سب کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا، ختم کر دیا۔ آج کے بعد قدیم جاہلیت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہمارا یہ رواج ہوا کرتا تھا، ہمارے ہاں یہ رسم ہوا کرتی تھی، ہمارے آبا و اجداد یہ کیا کرتے تھے، نہیں۔ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور جاہلیت کے زمانے کے سارے خون ختم کر دیے جاتے ہیں، جو پہلے ہو چکے ختم ہو چکا، اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ اور پھر کیسی بڑی مثال پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ ابن الحارث وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بنی سعد فَقَتَلَهُ حُذَیل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، وہ خون کہ جو ابن ربیعہ ابن الحارث کا خون تھا، جو ایک بچہ تھا اور اسے اسی حالت میں حذیل کے قبیلے والوں نے قتل کر دیا تھا، اور اس پر جنگ و جدال ہوتا رہا اور بہت دیر تک خون ریزی کے معاملات چلتے رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس خون کو ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ بڑا سب سے پہلے اپنے اندر سے آغاز کرتا ہے، اپنے آپ سے آغاز کرتا ہے۔ آج کل میں جو ہوا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اس میں بھی اللہ کے رسول کی سنت یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کیا جائے۔ کسی جماعت کے اس میں خرابی پائی جاتی ہے تو جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ سے آغاز کرنا چاہیے، اور حکمران جماعت میں کسی نے خرابی اس نے کی ہے تو حکمران جماعت کا بھی سب سے پہلا لیڈر وہ اس سے سب سے پہلے آغاز کرے، جناب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس پر نادم بھی ہوں اور اپنے اعتراف بھی کرتا ہوں اور ساری امانت اس قوم کے سپرد کرتا ہوں۔ آغاز کر کے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں کتنا اضافہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ عزتیں دینے والا بھی وہی ہے اور عزتیں چھیننے والا بھی وہی ہے، مال و دولت اور رزق دینے والا بھی وہی ہے اور مال و دولت اور رزق چھیننے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ تو زندگی میں ہر روز ہمارے سامنے مثالیں آتی رہتی ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک کمتر آدمی کو معزز بنا دیا اور ایک معزز آدمی کو جو ہماری نظر میں تھا اس کو ذلیل و خوار کر دیا، ایک غنی کو فقیر بنا دیا اور ایک فقیر کو دولت مند بنا دیا۔ یہ تو آئے دن کی بات ہے ہمارے سامنے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور دیکھو جاہلیت کے زمانے میں جو بھی سود کا کاروبار چلتا تھا سب ختم کیا جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سود ختم کر دو، بلکہ فرمایا کہ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا ربا عباس ابن عبد المطلب،
اور سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے جو ہے وہ باپ دادا عباس ابن عبد المطلب کا ربا جو ہے سود، میں اس کو ختم کرتا ہوں. یعنی اپنے خاندان میں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب ان کے سود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعدم قرار دے دیا. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سارا کا سارا سود مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے. تو گویا اپنے آپ سے آغاز کرنا، اس سے اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا رہوں کہ جناب صحیح ہو جاؤ، آپ مجھ سے کہتے رہیں کہ جناب صحیح ہو جاؤ، ہم اپیل کرتے رہیں جناب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ صرف اپیل سے تو بات نہیں بنتی. آغاز تو ہوتا ہے اپنے عمل سے، اور جب عمل سے آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک تاثیر بھی ہوتی ہے. ایک بات بالکل حقیقی بات ہے، اسی زمانے کی بات ہے، علاقے میں ہوئی ایک غریب آدمی کا معاملہ تھا، لیکن مثال بہت خوبصورت ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک علاقے میں ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا گاؤں میں. گاؤں والوں نے کہا کہ اس علاقے میں مسجد بنانی ہے اور مسجد کے لیے چندے کی اپیل بھی کرنی ہے. تو اپیل کرنے کے لیے کسی عالم کو بلایا جائے، کسی ایسے بندے کو بلایا جائے کہ جس کی بات سن کر لوگ اس کار خیر میں شریک ہونے کے لیے آگے بڑھیں. کوئی ایسا بندہ جس کی بات میں تاثیر ہو، اس کو بلانے کی کوشش کی جائے. مشورہ کیا گیا اور کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کے پاس جایا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ جناب آپ ہمارے ہاں ایک جمعہ پڑھائیں، اور جمعہ پڑھانے کے ساتھ درخواست کریں کہ اس علاقے میں مسجد بننی ہے، اور تاکہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں. ایک 3 افراد کا وفد گیا ہے وہاں پر، ان سے بات ہوتی ہے کہ جناب ہمارے ہاں مسجد بننی ہے، آپ ہمارے ہاں کے اپیل کریں. وہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد سوچ کے کافی دیر کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آ جاؤں گا، اتنا لمبا سوچنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس نے کہا اصل میں سوچتا رہا کہ آپ مجھے وہاں لے کے جا رہے ہیں اپیل تاکہ میں کروں لوگوں سے، مسجد میں وہ شریک ہوں اور اس میں وہ چندہ ڈالیں، اس کار خیر میں شریک ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بات کروں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس میں شریک ہونا چاہیے، اور میرے پاس شریک ہونے کے لیے کیا ہے. تو میں اس کے بارے میں ذرا غور کر رہا تھا. تو میں نے اندازہ لگایا کہ گھر میں پیتل کے کچھ برتن ہیں، تو میں ان پیتل کے برتنوں کو بیچ کر مٹی کے برتن لے لوں گا، جس کی وجہ سے میرا کاروبار، میرے گھر کے معاملات چل سکیں گے. اور گھر میں 3 4 ہیں تو اس میں سے 1 2 بیچ کر باقی پر ہم گزارا کر لیں گے، باقی زمین پر سو جایا کریں گے. تو یہ جو پیسے، جب میں نے سوچ لیا کہ ہاں یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، تو تب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اب میں اپیل کر سکتا ہوں. بس یہ بات تھی کہ اس بندے نے جیسے ہی لوگوں سے کہا کہ جناب مسجد بننے والی ہے اور اس میں سے یہ میری جمع پونجی ہے، اس میں سے میں شریک ہو رہا ہوں اتنا سا، اور باقی آپ لوگ شریک ہو جائیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ بس اس کا ایک بیان تھا، چند جملے تھے جو اس کی زبان سے نکلے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کھڑی ہو جاتی ہے. وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ کی امتیوں نے اسی پر عمل کیا ہے. اور ہماری خرابی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس سے خود آغاز نہیں کرتے. ہم دوسروں سے درخواست کرتے ہیں جناب صحیح ہو جاؤ، دوسروں سے کہتے ہیں جناب معاملات کو درست کر لو. اپنے آپ سے آغاز کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرنے کی وہ جرت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اپنے ذاتی حالات اور اجتماعی حالات اور ملکی حالات یہ تبدیل ہو سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.